بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کی اردو کی استانی اور امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا SLOBS ٹاپک ہے سابقے لاحقے۔ کیا آپ جانتے ہیں سابقے لاحقے کیا ہوتے ہیں؟ اگر نہیں تو میں سکھاتی ہوں۔ بچوں، آج کی ویڈیو میں ہم سابقے اور لاحقے کو جانیں گے اور ان کا استعمال جانیں گے۔ تو آئیں جانتے ہیں۔ بچے، پہلے ہم جانیں گے سابقے کے بارے میں کہ سابقے کیا ہوتے ہیں، کہاں لگتے ہیں۔ تو وہ الفاظ جو کسی لفظ سے پہلے لگائے جائیں اور اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کریں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ سابقے کہلاتے ہیں۔ یعنی وہ الفاظ جو کسی ایسے لفظ کے ساتھ لگے نا کہ جس کا آلریڈی معنی ہو، بامعنی لفظ۔ سابقے بامعنی لفظ کے ساتھ لگیں گے جس کا پہلے سے معنی ہو، لیکن جب سابقے ان کے ساتھ لگیں گے نا تو ایک نیا بامعنی لفظ بنے گا۔ ٹھیک ہے، سابقہ ایسے الفاظ کے ساتھ لگے گا جس کا آلریڈی ایک معنی ہوگا، لیکن جب اس کے ساتھ سابقہ لگے گا تو ایک نیا بامعنی لفظ بن جائے گا، یعنی اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دے گا۔ پہلے وہ لفظ ایک معنی دے گا، جب اس کے ساتھ سابقہ لگے گا تو وہ لفظ پھر دوسرا معنی دے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ دیکھیں، وہ الفاظ جو کسی لفظ سے پہلے لگائے جائیں، یاد رکھے بچے، سابقے لفظ سے پہلے لگاتے ہیں اور اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کریں تو وہ کیا کہلائیں گے؟ وہ کہلائیں گے سابقے۔ ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں بچے، آئیں جانتے ہیں۔ اب ہے ہمارے پاس نا۔ نا ہمارے پاس ایک سابقہ ہے۔ نا سے نہ سمجھ، نہ لائق، نہ فرمان۔ دیکھو، تینوں الفاظ کے ساتھ نا آیا ہے، یعنی سابقہ آیا ہے۔ اور بچے اگر آپ سمجھے تو دیکھو نا، یہاں ہے لائق۔ لائق سے پہلے نہ آیا ہے، نا لائق بنا ہے۔ تو دیکھیں نا، لائق آلریڈی ایک معنی رکھتا ہے۔ لائق، جو بچہ لائق ہوتا ہے، پڑھتا ہے، مطلب سمجھتا ہے جلدی، ٹیسٹ پیارا دیتا ہے تو وہ لائق ہوتا ہے نا، اچھی پوزیشن لیتا ہے، اچھے پیپرز دیتا ہے، اچھا رسپانس دیتا ہے تو وہ لائق ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب لائق کے ساتھ ہم نے نا لگایا تو یہ بن گیا نالائق۔ نالائق کون ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ نالائق کون ہوتا ہے؟ جو سبق یاد نہیں کرتا، سبق میں دل نہیں لگاتا، پیپرز اچھے نہیں دیتا، ٹیسٹ میں مارکس کم لیتا ہے۔ تو دیکھیں نا، لائق سے بن گیا نالائق۔ یہاں ہمارے پاس نا جو ہے نا، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ سابقہ ہے۔ کیا؟ نا سے نہ سمجھ، نہ لائق، نہ فرمان۔ اب دوسرا ہے ہمارے پاس بد۔ بد بھی ہمارے پاس سابقہ ہے۔ بد سے بد اخلاق۔ بچے، اخلاق نہیں ہوتا، یہ اخلاق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اخلاق ہوتا ہے۔ اچھا، بد اخلاق، بد نصیب، بدتمیز۔ دیکھو، تینوں الفاظ سے پہلے بد آیا ہے اور تینوں الفاظ اگر ہم پڑھیں تو دیکھو یہ آلریڈی معنی رکھتے ہیں۔ اخلاق، اخلاق کا اپنا مطلب ہے، عادت، خصلت۔ نصیب، نصیب کا اپنا معنی ہے پہلے سے۔ تمیز، تمیز کا اپنا معنی ہے پہلے سے۔ لیکن جب ان کے ساتھ بد لگا، یعنی بد اخلاق، بد نصیب، بدتمیز، تو ایک نیا معنی والا لفظ بن گیا۔ اخلاق عادت خصلت کو کہتے ہیں نا، اچھے اخلاق کو کہتے ہیں نا، جن کی عادت خصلت اچھی ہو۔ اب بد اخلاق بن گیا۔ بد اخلاق، بد اخلاق وہ ہوتا ہے جن کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا۔ تو کیا بن گیا؟ بد اخلاق بن گیا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں نا، بد نصیب، نصیب، نصیب کو کہتے ہیں، قسمت کو کہتے ہیں، لیکن جب بد اس کے ساتھ لگا، بد نصیب، تو جس کی قسمت اچھی نہ ہو وہ بد نصیب ہوتا ہے۔ اس طرح بدتمیز، بد تمیز، جو مطلب وہ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بدتمیز ہو جاتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں نا، کم، کم سے کم عقل، کم عمر، کمزور۔ اگر آپ غور کریں، عقل، عقل کا اپنا معنی ہے، لیکن جب اس کے ساتھ کم عقل لگا، کم لگا اس کے ساتھ، تو ایک نیا معنی والا لفظ بن گیا جس میں عقل کم ہو۔ اس طرح عمر،
عمر آپ مطلب ہر انسان کی ایک عمر ہوتی ہے نا، سال کتنے سال کے ہو، کتنی عمر کے ہو، تو اس کے ساتھ جب ہم نے کم لگایا، کم عمر اس انسان کو کہتے ہیں جن کی عمر کم ہو، تو ایک نیا معنی والا لفظ بن گیا۔ اسی طرح دیکھیں کمزور، تو بچے یاد رکھیں سابقے ہمیشہ سٹارٹ میں آتے ہیں، جب وہ سٹارٹ میں لگ کر اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، انہیں ہم سابقے کہتے ہیں۔ سمجھ گئے ہیں بچے؟ اب ہم بات کرتے ہیں لاحقے کی۔ تو لاحقے وہ الفاظ ہوتے ہیں بچوں جو کسی لفظ کے بعد لگائے جاتے ہیں۔ سابقے کسی لفظ سے پہلے لگائے جاتے ہیں، لاحقے کسی لفظ کے بعد لگائے جاتے ہیں۔ اور جیسے سابقے اس لفظ کی معنی تبدیل کرتا ہے نا، اس طرح لاحقے بھی اس کے معنی تبدیل کرتا ہے، لیکن لاحقے آخر میں آتے ہیں اور سابقے پہلے آتے ہیں، یہ ان میں فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ سابقے پہلے آتے ہیں کسی لفظ سے اور اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اور لاحقے بعد میں آتے ہیں، اس لفظ کے بعد میں آتے ہیں اور اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں ہم لاحقے کہتے ہیں۔ دیکھیں نا، وہ الفاظ جو کسی لفظ کے بعد میں لگائے جائیں اور اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کریں، لاحقے کہلاتے ہیں۔ تو بچوں یہ ڈفرینس ہے ان میں کہ سابقے سٹارٹ میں آئے گا، سٹارٹ میں لگتا ہے کسی لفظ کے، اور لاحقہ آخر میں لگتا ہے کسی لفظ سے، اور دونوں سابقے لاحقے دونوں الفاظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ سابقے سٹارٹ میں لگ کر معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، اور لاحقہ آخر میں لگ کر اس کے معنی میں، اس لفظ کے معنی میں، جس لفظ کے ساتھ وہ لگتا ہے نا، اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں ہمارے پاس لاحقے کی کچھ مثالیں ہیں۔ جیسے اگر آپ غور کریں تو دیکھیں ہمارے پاس ہیں 3 لاحقے ہیں یہاں پہ، مند، ناک اور گاہ۔ ان سے دیکھو الفاظ بنے ہیں، اور دیکھو نا یہ لفظ کے آخر میں آئے ہیں۔ اگر آپ غور دیکھیں، انڈر لائن میں نے کیا ہے، دیکھو مند سے ضرورت مند، عقل مند، صحت مند۔ تو دیکھو ضرورت کا اپنا معنی ہے، عقل کا اپنا معنی ہے، صحت کا اپنا آلریڈی معنی ہے، لیکن جب ان کے ساتھ مند لگا تو ایک نیا معنی والا لفظ بن گیا۔ جیسے عقل مند جس میں عقل زیادہ ہو، صحت مند جس کی صحت اچھی ہو۔ اسی طرح بچے دیکھو نا، ناک سے نکلا ہے خطرناک، دیکھو یہ خطر کے آخر میں آیا ہے ناک، دردناک، درد سے بھرا ہوا۔ اس طرح دیکھو نا، شرمناک، یہ ناک آخر میں آیا ہے، تو یہ ناک ہمارے پاس کیا ہے؟ ناک ہمارے پاس لاحقہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نا، گاہ سے عبادت گاہ، جہاں عبادت کی جگہ، عید گاہ جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، گاہ، ٹھیک ہے، اور درس گاہ۔ دیکھیں نا بچے، یہاں پر گاہ آخر میں آیا ہے، آخر میں آ کر اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس یہاں کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس لاحقے ہیں، مند، ناک اور گاہ، یہ تینوں ہمارے پاس یہاں کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس یہاں لاحقے ہیں، یعنی جو کسی لفظ کے آخر میں آئے ہیں اور اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کی ہے انہوں نے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس لاحقے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کے ٹاپک میں ہم نے پڑھا سابقے اور لاحقے۔ سابقے وہ ہوتے ہیں جو کسی لفظ سے پہلے لگائے جاتے ہیں اور اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، وہ سابقے ہوتے ہیں۔ اور لاحقے وہ ہوتے ہیں، وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی لفظ کے بعد میں لگائے جاتے ہیں اور اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ اور بچوں یاد رکھو کہ سابقے لاحقے دونوں بامعنی لفظ کے ساتھ آتے ہیں، ایسے لفظ کے ساتھ آتے ہیں جن کا آلریڈی معنی ہوتا ہے، بامعنی لفظ، اس کے ساتھ سابقے لاحقے آ کر ان کے معنی میں چینجز پیدا کر دیتا ہے، ان کی معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، وہ ایک نیا معنی والا لفظ بن جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ کہ سابقہ ہمیشہ سٹارٹ میں آئے گا اور لاحقہ ہمیشہ آخر میں آئے گا، یہ ان میں ڈفرینس ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں بھولنا کہ سابقہ کیسے کہتے ہیں اور لاحقہ کیسے کہتے ہیں۔ سابقہ وہ الفاظ ہوتا ہے جو کسی لفظ سے پہلے لگاتے ہیں، اور لاحقہ وہ ہوتا ہے جو کسی لفظ کے بعد میں لگاتے ہیں۔
تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جو بھی مسئلہ ہو آپ آن لائن کلاس کے ذریعے سے مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گی۔ اوکے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔